میں ایک گورکن تھا۔ ایک دن ایک طوائف عورت کی قبر بنا رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ آدھی سے زیادہ قبر بنا چکا تھا۔ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور قبر کی مٹی سے تیز خوشبو آنے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ طوائف کی قبر سے خوشبو کیسے؟ تحقیق کی تو مجھے پہ یہ انوکھا راز کھلا کہ میں اس وقت قبرستان سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب اچانک ہی میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں قبر بنوانی ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، بن جائے گی۔ سائز کیا ہے قبر کا؟ اور عورت ہے یا مرد؟ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھی۔ اس نے مجھے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بتایا اور چلا گیا۔ کچھ رقم وہ ایڈوانس میں دے گیا تھا اور باقی رقم جنازے کے بعد دینے کا کہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ابھی میرے پاس کافی وقت تھا۔ جنازہ مغرب کے بعد تھا اور میں ابھی آرام کر رہا تھا چونکہ ظہر کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ عصر کے قریب جا کر قبر کھودوں گا اور کچھ ہی دیر میں قبر تیار کر لوں گا کیونکہ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور مجھے تقریباً 20 برس ہو چکے تھے کہ میں یہاں پر قبر کھود رہا تھا۔ بہت سارے مردے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کام اب کافی زیادہ محنت طلب یا مشقت طلب نہیں رہا تھا بلکہ میں بہت آرام سے کر لیتا تھا۔ اس لیے میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اپنا کدال لے کر قبرستان کے وسط میں چلا گیا کیونکہ میں جانتا تھا قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں پر ملے گی۔ پہلے ہی یہ قبرستان بہت بھر چکا تھا اور پھر گورنمنٹ نے پچھلی طرف کا کھلا میدان بھی اس میں شامل کر دیا کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا اور ارد گرد کے چھوٹے بڑے کئی علاقوں کے ساتھ منسلک تھا۔ اس لیے اس قبرستان میں بہت سارے مردے دفن تھے اور ایک ایک قبر میں تو کئی مردے بھی دفن ہو چکے تھے کیونکہ بہت ساری قبریں ایسی تھیں جن کا حال پوچھنے والے نہیں تھے۔ ان کے پیاروں میں سے کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم اس قبر میں ایک اور قبر بنا دیتے ہیں اور اس میں مردہ دفنا دیتے۔ آبادی ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ مجبوراً ہمیں یہ کرنا ہی پڑتا تھا۔ آج بھی میں ایسی ہی ایک قبر کے اوپر قبر بنا رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس قبر کے پیچھے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اس قبر کا مردہ بھی اب اپنے پیاروں کا انتظار میں ہی رہا لیکن کوئی بھی پلٹ کر کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور ابھی آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ ایک دم مٹی ٹھنڈی سی ہو گئی اور ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں بہت سارے اے سی چل گئے ہوں۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا اور مجھ پہ کپ کپی سی طاری ہونے لگی لیکن چونکہ ابھی میرا آدھا کام ہی مکمل ہوا تھا اور مجھے باقی کام مکمل کرنا تھے اس لیے میں نے جلدی جلدی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی پہلے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی پوری قبر کھود لی تو ایک دم سے خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھیروں گلاب اور موتیے کی مکس خوشبو مجھے آ رہی ہو، حالانکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی اس وقت میں اکیلا تھا۔ پھر آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں نے بے دھیانی میں مٹی کو سونگھا تو یہ خوشبو اس مٹی سے ہی آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا، یہ خوشبو بہت انوکھی تھی۔ اس نے میرے حواسوں کو ایک دم تر و تازہ کر دیا تھا اور مجھے ایک دم جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کتنی دیر ہی قبر کے اندر کھڑا اس مٹی کو سونگھتا رہا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ میرا جسم تر و تازہ ہو چکا تھا، اعصاب مہکنے لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ آخر اس قبر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آج تک میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج تک میں نے اتنی قبریں تیار کی تھی لیکن کبھی میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا اور اب جب یہ محسوس ہوا تھا تو جیسے ہی
دل ایک دم شاد ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً جو عورت مری ہے وہ بہت خاص ہوگی، کیونکہ اس کی قبر سے پہلے ہی خوشبو آنے لگی، حالانکہ ابھی تو اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا۔ میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرا ہونے لگا، شام ہو گئی اور مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اب تھوڑی دیر میں ہی جنازہ آ جانا تھا۔ میں قبر سے باہر نکل آیا اور جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جنازہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ آ کر قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند لوگ ہی باقی تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہی انہیں قبر تک لے گیا اور تبھی انہوں نے میت کو لحد میں اتارا اور کچھ دیر کے بعد مٹی برابر کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہی خوشبو اور بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خوشبو سے آہستہ آہستہ کر کے سارا قبرستان مہکنے لگے گا۔ تبھی وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی اور جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا آپ بتا سکیں گے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی؟ مرنے والی عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ اس قبر کی مٹی کے اندر سے انتہائی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ میں نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانہ طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو غلط محسوس ہوا ہوگا، وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بھری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت آمیز انداز میں جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں یہاں قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی خوشبو آتے نہیں دیکھی جو آج اس قبر میں سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں سے ابھی بھی اسی طرح مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ابھی تک ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے وقت مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، جنازہ گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن وہ رات میری بہت بھاری گزری تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن میں بھی تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، میں بھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس کیا اور پھر میں نے ہی جس طرح سے خوشبو محسوس کی تھی
وہ مجھے ہی پتا تھا، اس خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے آپ میں سوچتا ہوا الجھتا ہوا میں اس طرح نیند میں ڈوب گیا کہ مجھے نیند میں خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بے اختیار پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا، اور میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سرہانے پہنچ گیا، جہاں کی مٹی ابھی بھی تر و تازہ تھی اور اس مٹی میں سے ابھی بھی ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ اور میں وہیں قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی کی اور پھر آہستہ آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے کہا، یہاں پر کھڑے ہو کے کہا تھا، وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی جنت کے باغات کی ہو سکتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈھیروں پھول مہک رہے ہوں، اور میں نہ جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے باغ باغ ہو رہا تھا۔ لیکن میں اب یہ ضرور پتہ کروں گا کہ تم واقعی ایک طوائف تھی۔ تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا تھا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا تھا؟ میں اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے آپ میں اس عزم کو دہرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکھن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس گزر چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں نمازیوں پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھیں اور ہمیشہ باپردہ ہو کر رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفادار تھیں، ان سب کے جنازے یہاں پر آئے، لیکن میں نے آج تک یہ خوشبو ان کے جنازوں میں یا قبر میں محسوس نہیں کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں دفن ہوئے تھے، لیکن آج تک ان کی قبر سے بھی ایسی خوشبو نہیں آئی تھی۔ آخر کچھ تو ایسا تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہک رہی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کیا تھی، اور آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس سے اسے اتنا نیک بنا گیا کہ وہ مرنے کے بعد ایک مہکتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ کی طرف سے معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت زیادہ تجسس بھر دیا تھا، اس لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا گیا اور وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تو بدنام زمانہ طوائف تھی، اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ پہل تو لوگ اس کے کوٹھے کے اوپر جاتے تھے اور ساری ساری رات اس طوائف کے ساتھ رنگین کرتے تھے، لیکن اب جب وہ 1 سال سے یہاں پر آئی تھی، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس نے طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اب اس کا گاہک نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس دوران مجھے اس بات کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ اس دن قبرستان میں اس آدمی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائف ہی تھی، لیکن اگر وہ طوائف تھی اور اتنی زیادہ گناہوں سے بری ہوئی تھی
کہ اس کی ایک بھی رات اپنے کسی گاہ کے بغیر نہیں گزرتی تھی، تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں، اور اس کے بارے میں جو عورت موجود ہے اس گھر میں، اس سے ضرور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں اس طوائف کے گھر پر چلا آیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا، میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ایک بات اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب میں لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا، لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی، اور وہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا، نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس طوائف کا کون سا نیک عمل ہے جو اس کے لیے زاد راہ بن گیا کہ وہ آج اس مہکتی قبر کی مکین ہے، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک بڑی مدھر سی آواز سنائی دی، "کون ہے؟" میں اس آواز کے سحر میں کھو گیا۔ واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لوچ کچھ الگ ہی لگ رہا تھا، جو سننے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور اس وقت میں ایسی ہی جادو بھری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تبھی خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، "جی میں ہوں گورکن، یہ جو محلے میں بڑا قبرستان ہے، میں وہیں سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔" میری بات سن کر وہ عورت جیسے ہی چونک سی گئی تھی، اور تبھی کہنے لگی، "کیا وہ نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟" اس عورت نے نام لیا تو میں اسے کہنے لگا، "جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے ہی جن کی وفات ہوئی تھی ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھنا ہے، نرمی سے کہا۔ تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، "ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔" یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا، اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پاجیں ہلکی ہلکی گھنگھناہٹ کے ساتھ ایک آواز پیدا کرتی جو ماحول کو معنی خیز بنا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لاحول پڑھاتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا، اور اپنے کان جیسے ہی بند کر لیے، تبھی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اس طرف مڑ گیا تو دیکھا ایک بیٹھک نما کمرہ ہے جس میں فرشی نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک طرف جوتا اتارا اور نیچے بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، "کہیے، آپ کو کیا کہنا ہے نیلم کے بارے میں؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ جب کہ وہ مر گئی ہے، اس دنیا سے گزر گئی ہے، تو اس کے عاشق اس دروازے تک پہنچنے لگے ہیں۔" اس عورت کے لہجے میں عجیب سی مایوسی اور تھکن تھی۔ تبھی میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، "نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے تو آج تک نیلم جی کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے، نہ ہی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ کسی اور معاملے پر بات کرنے آیا ہوں۔" میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی، اور وہ یوں پوچھنے لگی، "آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کے کوئی عاشق ہو، جو اب کے مرنے کے بعد افسوس کا اظہار کرنے آئے ہو۔" میری بات سن کر اس نے جیسے ہی ٹھٹھا لگا لیا، لیکن میں نے خاموشی سے اسے برداشت کیا اور کہا، "نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نیلم نے کوٹا کیوں چھوڑ دیا، اور وہ یہاں پر آ کر کیوں آباد ہو گئی، اور پھر آخر وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں کسی بھی اور خوشبو سے میچ نہیں کرتی۔
جسے آج تک شاید کوئی بنا نہیں پایا۔ میں اس خوشبو کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب نیلم کی قبر کھودی تھی تو اس کی قبر اندر سے بے انتہا ٹھنڈی تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں اس دن سے ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ نیلم کی زندگی کیسی تھی اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی قبر اتنی ٹھنڈی ہو گئی اور اسے جنت کی نوید سنا دی اور اس کی قبر کو ٹھنڈک اور کشادگی اور خوشبو بخش دی؟ کیا مجھے آپ بتا سکتی ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا وعدہ بیان کیا، جسے سن کر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی نیلم کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی قبر میں ٹھنڈک تھی؟ اس عورت کی آنکھوں کی حیرت زبان پر آ گئی تھی۔ تبھی میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور جان سکوں کہ آخر نیلم کس عمل سے اسے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے ہیں اور وہ بے اختیار سسکنے لگی اور کہنے لگی، نیلم سچی تھی، اس کی لگن سچی تھی، اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا کیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار اسی ایک فکرے کی گردان کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیا جانتی ہے، آخر ایسا کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا، کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ نیلم کا کیا ارادہ تھا اور وہ اپنے رب کو کیوں پانا چاہتی تھی؟ میرے پوچھنے پر اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں بتاتی ہوں۔ دراصل نیلم اندرون شہر کی ایک بہت مشہور طوائف تھی۔ لاکھوں عاشق روزانہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے کوٹھے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی نیلم کے ہی گن گاتا تھا۔ اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کی ہر چیز سب مختلف تھی اور ہر عاشق لاکھوں روپیہ لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ نیلم اپنی اس زندگی سے خوش تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر ہی پلی بڑھی تھی۔ اس لیے اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اسے اس ماحول کو ہی اپنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو ملک کی مشہور اداکارہ بننا چاہتی تھی، کیونکہ بہت سارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر اس کے کوٹھے پر حاضری دیتے تھے اور اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے تھے، جو خود نیلم کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان شخص منہ مانگی قیمت دے کر اسے ایک رات کے لیے خرید گیا اور اس شخص نے ساری رات صرف نیلم کو دیکھنے میں گزار دی۔ وہ نیلم کی محبت میں مبتلا تھا۔ اسے اس کے جسم کی کوئی چاہت نہیں تھی، بلکہ وہ نیلم کو دیکھ کر اپنا دل بھرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ نیلم نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس کی محبت سچی تھی۔ تبھی صبح ہوتے ہی وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن نیلم اب پہلے جیسی نیلم نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیلم کے دل میں بھی اس کی محبت سر اٹھانے لگی تھی اور اسے اب اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا تھا اور ہر گاہک کو انکار کر دیتی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار گیا تھا لیکن اسے چھوا تک نہیں۔ وہ اس کی محبت کو پانے کے لیے نیلم کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے ہار سنگار چھوڑ دیا، محفل جانا چھوڑ دیا، گاہکوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دی۔ کوٹھے پر تو جیسے ہی ایک دم سناٹے اتر آئے تھے، ہر کوئی پریشان تھا، خاص طور پر کوٹھے کی مالکن، جو آج تک بہت زیادہ غصے میں تھی نیلم کے طرز عمل پر۔ اس نے اسے بہت بڑی بڑی سزائیں دیں، اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں بند کر کے کئی گھنٹے اسے قید میں رکھتی، مار پیٹ کرتی، لیکن نیلم اب ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے برے کام سے توبہ کر لی تھی، وہ سچی محبت کو
پا بیٹھی تھی، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بھری زندگی کی توبہ مانگتی ہوئی نظر آتی۔ کوٹھے کی مالکن کو تو اپنے برے دن شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نیلم سے چوری چوری بالا ہی بالا اس کا سودا لاکھوں میں طے کر دیا تھا اور ایک پروڈیوسر کے ہاتھوں نیلم کو بیچ ڈالا۔ نیلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی، کیونکہ اسی رات ہی پروڈیوسر اسے لینے آ رہا تھا اور اس سلسلے میں نے نیلم کی مدد کی تھی۔ ہم دونوں اس کوٹھے کو پیچھے چھوڑ آئے، اس کوٹھے کی غلاظت کو چھوڑ آئے۔ اس کوٹھے کی غلاظت بھری زندگی ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دی اور اس گنجان آباد سے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر ہم نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نہ جانے کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی تھی اور سچے دل سے کی گئی توبہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی۔ اس 1 سال میں نیلم نے بہت دکھ اور اذیت برداشت کی تھی۔ لوگوں کی زبانیں نہیں رکتیں، وہ نیلم کو برا بھلا کہتے رہتے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم رہی تھی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹھے پر کمائے تھے وہ سب اس نے ایک خیراتی ادارے میں دے دیے تھے۔ یہاں پر وہ رہ کر چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی اور بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا تو پتہ نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا تھا، لیکن نیلم اس ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی تھی۔ اسے آخری دم تک اس لڑکے کا انتظار رہا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے کل کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ اس عورت نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا تھا۔ یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بار بار معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز، بڑی غفور الرحیم ہے، کیونکہ اس نے طوائف کے کیے گئے گناہوں کو اس کی معافی اس کے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی۔ یقیناً نیلم نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بھری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری 1 سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارے راستے نیلم کے بارے میں سوچ سوچ کر میں حیران تھا۔ مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگو تو صحیح۔ دیکھو تو اللہ نے نیلم کو اس لیے تو نواز دیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش تو مانگوں گا، لیکن اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، لیکن کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔